یہاں پہ علامہ صاحب میرا سوال جو بنتا ہے میں ناظرین کے سامنے کہ وہ کیا ایسی چیز تھی جو اس ٹائم ان لوگوں میں حضور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان میں ڈالی کہ کوئی تعداد میٹر نہیں کرتی، 313 ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، وہ آگے لشکر کتنا بڑا ہے، کس طرح سے وہ کیا موٹیویشن تھی جس کو جو ہے وہ تیار کر کے جو ہے نا وہ 313 کو 1000 کے لشکر سے لڑا دیا؟ بڑا اہم آپ نے سوال پوچھا اور یہ بات بڑی بہترین آپ نے کی ہے کہ جو اس کے پیچھے جو ریزن تھی، وہ جو قوت تھی، وی کین سے کہ یہ ایمان کی قوت تھی، اور ایمان کی قوت کے سامنے دنیا کی کوئی قوت نہیں رک سکتی۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی قوت ایمان کی قوت ہے۔ مسلمانوں کو دکھائی دے رہا تھا کہ ایک تلوار کے مقابلے میں ایک حق کی جنگ تھی، اگر ہم ریلیٹ کریں آج کے دور کو بھی اس سے، کہ جب آپ حق پہ ہیں تو پھر تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی، پھر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اصل میں آپ کا جو کاز ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس کاز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا، اور حق کے لیے جب انسان باہر نکلتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، مخالفتوں کا، جھگڑوں کا، تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، ان سے بڑھ کر کس کو تکالیف دی گئی ہیں، اور ان کا پیغام سچا تھا، ان کی بات سچی تھی۔ تو حق کی خاطر جب انسان باہر نکلتا ہے تو وہ نہ تلواروں کو دیکھتا ہے، نہ گھوڑوں کو دیکھتا ہے، نہ تیر کو دیکھتا ہے، نہ دشمن کی چال بازیوں کو دیکھتا ہے، وہ ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہوتی ہے، خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ تو یہ خدا کا جو پیغام تھا، جو حق کا راستہ تھا، اتنی بڑی موٹیویشن ان ko دے دی کہ آپ اور جنت کے درمیان صرف ایک تیر کا، ایک تلوار کا فاصلہ ہے، گردن کٹے گی آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا میں انسان کتنا جی لے گا، کتنا اس کے ساتھ وہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے۔ ان دی اینڈ انسان کو جانا ہے اپنے خالق کی طرف۔ تو جو اچھے نوبل کاز کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی امر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے، جنہوں نے سوشل ویلفیئر کے کام کیے، جنہوں نے حق کی بات کی ہے، جنہوں نے حق کا دین کا پیغام پہنچایا، ظاہری طور پہ جانے کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کے پاس یہاں آج پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نام نہیں ان کے پاس۔ کچھ ایسے ہیں جو اچھے مقصد کے لیے جیتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں، مال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جو حق و باطل کی جنگ ہے، مارکہ بدر جو ہے، آقا علیہ السلام نے ایسا تیار کیا کہ سب صحابہ وہ میدان میں آتے ہیں۔ جب میدان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں کہ تم کمزوری کی حالت میں تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وہ صحابہ کرام جب انہوں نے دشمن کو دیکھا، تیر تلوار نیزے دیکھے، وہ دوڑے دوڑے آقا علیہ السلام کے پاس عرض کی یا رسول اللہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 124 اور 25 میں آقا، اسی حوالے سے میرا سوال یہ تھا، میں اس سے پہلے کہ آپ اس ڈیٹیل میں جائیں، کہ فرشتوں کی جو مدد تھی اس جنگ میں، اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ جس طرح یہ جذبہ جب دیکھا گیا کہ 313 کو لڑا دیا گیا 1000 کے لشکر سے، پھر اللہ کی مدد وہاں پہ آئی، وہ کس شکل میں تھی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، سورہ آل عمران کی ورس نمبر 1-4 اور 1-5 میں یہ پورا بیان آیا ہے کہ پہلے 1000 فرشتوں کا کہا گیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 3000 فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے ب5,000، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 5000 فرشتے۔ تو اللہ تمہارے 5000 فرشتوں کی وجہ سے، فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا، تم میدان میں ڈٹے رہو۔ تو جو ڈٹا رہتا ہے، جو ثابت قدم رہتا ہے، جو حق کی خاطر کھڑا رہتا ہے، جو اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، اور جو باطل کے سامنے ٹکرا جاتا ہے تو اس کی مدد کو فرشتے اترتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ اور فرشتے آئے، 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، مولا اگر یہ تیرے مٹھی بھر لوگ مسلمان یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ آقا علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا گیا، فرشتوں سے مدد کی گئی، اور صحابہ کرام کو یہ رتبہ و شان عطا کیا گیا کہ 313 بھاری پڑ گئے 1000 پہ۔ بالکل صحیح۔